دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 صفات تھیں۔ میرے استاد کے اندر 3 صفات تھیں۔ ایک تو جسم ان کا ذرا موٹا تھا، فربا تھے۔ فرماتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جو بندہ ان کے چہرے کو دیکھتا تھا اس بندے کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا ان کو تکتا ہی رہ جاتا تھا۔ تو جس جگہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیتے تھے، جو ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اس کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دل کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ یہ امراء کے بیٹے تھے مگر طالب علم تھے، اور کچھ طلباء ایسے بھی تھے جو بڑے غریب تھے۔ 3 طالب علم تھے، ایک تھے طبرانی، دوسرے ابو شیخ، اور تیسرے ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں ہم عمر تھے، مسجد نبی میں پڑھتے تھے حدیث مبارکہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پانی سے ہی روزہ رکھیں گے اور پانی سے ہی افطاری کر لیں گے، مگر حدیث پڑھیں گے۔ 3 دن تو ہم پانی سے روزہ رکھتے رہے۔ 3 دن کی بھوک کے بعد اتنی نقاہت ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ ہم کھڑے ہوتے تو چکر آتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھنا بھی مشکل ہوتا تو لیٹ جاتے۔ میرے 2 ساتھی کہنے لگے بھئی ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو گھر جا رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں مسجد نبی سے جلدی نہیں جاؤں گا۔ میں مسجد نبی میں رہا۔ فرماتے ہیں 2 دوست تو چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ اب میں مسجد نبی کے اندر لیٹا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے۔ دل میں خیال آیا طبرانی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہو، ان کی مسجد کے طالب علم ہو، تم اپنے میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھوک لگی ہے؟ کہتے ہیں جب یہ خیال آیا تو میں مواجہ شریف سے سلام کے لیے حاضر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس سے سلام کیا، اور سلام پڑھنے کے بعد میں نے آخر پہ اتنا کہا یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صاحب مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا ایک عرب آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا ہے اور روٹیوں کی گٹھڑی ہے، اور وہ میرا نام پکار ہے طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم میرا نام کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ میں دوپہر کو گھر میں سویا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان مسجد میں بھوکا ہے، یہ اس کا نام ہے، آپ اس کو جلدی کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ بیوی نے سالن پکا کے چولہے سے اتارا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہنڈیا اور یہ روٹیاں یہ میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے جا رہا ہوں، اپنے لیے کھانا اور پکا لینا۔ وہ اور کھانا پکا رہی ہے اور میں اس کھانے کو لے کے آپ کے پاس آیا، آپ کا نام پکار رہا ہوں، طبرانی کہاں ہے؟ وہ آئے، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، میرے کھانا کھا لے۔ یونیورسٹی کالجوں میں ہر کوئی چلا جاتا ہے، مدرسے میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ کوئی مدرسے میں آ کے دکھائے، صرف وہی مدرسے میں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چنیں گے، پسند کریں گے۔
سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں آنے والے. اور اس کو دلیل قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا تھا، وہ چنیدہ بندے جو تھے ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. تو کتاب کا وارث ہر بندہ نہیں بن سکتا. جس پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے وہ مدرسے میں آتا ہے، وہ کتاب کا وارث بنتا ہے، وہ عالم بنتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء. جو محدثین تھے، علماء تھے، ان کی زندگیوں کے بارے میں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس واقعے سے طلباء کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کے طلباء علم کی کتنی طلب رکھتے تھے. یہ واقعہ ہے سن 200 ہجری کا. اندلس کا ایک نوجوان تھا، اس کی عمر تھی 18 سال. آپ غور کیجئے، آج 18 سال کے بچے کو تو شیطانی کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، بس اس کو اپنی جوانی کے خیالات ستاتے رہتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، نہ سورج کے چڑھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ سورج کے غروب ہونے کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اس نوجوانی کی عمر میں یہ نوجوان اسپین کا رہنے والا ایسا تھا کہ جس نے سنا کہ بغداد میں ایک بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، تو شوق ہوا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے حدیث کا علم حاصل کروں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر سے سامان کی گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی اور سوار ہو گیا. اب آنے کے لیے اس کو سمندر کا سفر کرنا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک بڑی کشتی کے اوپر سوار ہوا تاکہ سمندر پار کر کے میں اگلے ملک چلا جاؤں. اللہ کی شان دیکھیے کہ درمیان میں طوفان آ گیا. سمندر میں ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے تو لہریں 15-15 فٹ اونچی جاتی ہیں اور کشتی اور جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو عام طور پر جہاز لنگر انداز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طوفان میں ہم نے بڑی مشکل سے وقت گزارا. لگتا تھا اب جھٹکا لگے گا اور کشتی الٹ جائے گی، اب الٹ جائے گی، اب الٹ جائے گی. اور پھر ہمیں الٹی کی بیماری لگ گئی، تو الٹیاں بھی آ رہی تھیں اور جہاز کے اندر جھٹکے بھی خوب لگ رہے تھے. کافی دن کے بعد جب طوفان رکا اور کشتی چلی تو کشتی والا ملاح راستہ بھول گیا. ہم سمندر میں اتنا اندر چلے گئے کہ ہمیں کنارے ملنے کی امید نہ رہی. جو کشتی کا ملاح تھا وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم اب دوبارہ زمین کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. کپڑے خراب ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور بیماری سے ہماری حالت بہت خراب ہو گئی. دعائیں مانگتے رہے. اللہ کی شان کہ ہم ایک جگہ ساحل پر آ کر لگے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے زمین کو دوبارہ دیکھ لیا. جب کشتی سے نیچے اترے تو میں نے اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور بغداد کا راستہ پوچھا. مجھے بتایا گیا کہ 1000 سے زیادہ میل کا سفر ہے. تو میں چل پڑا کہ میں پیدل طے کر لوں گا. 1000 میل کا سفر پیدل طے کرنا اور کتابوں کا بوجھ سر کے اوپر. چلتے 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 کہتے ہیں تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا، مگر ایک دن آیا کہ میں بغداد شہر کے قریب پہنچا.
جب دور سے مجھے بغداد شہر کی عمارتیں نظر آئیں تو میں تھکا ہوا تھا. ایک درخت کے نیچے میں نے سر سے کتابوں کا بوجھ نیچے اتارا اور میں بیٹھا اور میں بیٹھتے ہی لیٹتے ہی سو گیا. پھر آنکھ کھلی تو میں نے پھر وہ کتابوں کی گٹھڑی سر پہ رکھی اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا. راستے میں مجھے ایک بندہ آتا ہوا ملا. میں نے سوچا کہ میں اس بندے سے پوچھوں تو صحیح کہ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے. سلام کیا. میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے. اس نے کہا نوجوان کیوں پوچھتے ہو. میں نے کہا میں اتنا لمبا سفر کر کے اتنی مشقتیں برداشت کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. اس نے ٹھنڈی سانس لی. اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آج کل نظر بند ہیں, بادشاہ ان سے ناراض ہے, اس نے گھر میں بند کر دیا ہے, نہ بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں. تو طالب علم مجھے لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی, تم امام احمد بن حنبل سے علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ یہ خبر بجلی بن کے گری. میں نے ہمت نہیں ہاری, میں چلتا رہا اور چلتے چلتے میں شہر میں پہنچا. ایک سرائے میں نے کمرہ کرائے پہ لیا اور سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کروں گا. دل میں خیال آیا اگر امام احمد بن حنبل حدیث کا درس نہیں دیتے, مسلمانوں کا شہر ہے, کوئی نہ کوئی عالم تو حدیث پڑھاتا ہوگا, چلو میں کسی استاد سے حدیث تو پڑھوں, علم تو حاصل کروں, دن ضائع نہ جائے. لوگوں نے بتایا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو امام جرح و تعدیل ان کو کہا جاتا ہے, ان کو راویوں کے بارے میں بہت خاص پرکھ اللہ نے عطا فرمائی تھی. وہ حدیث کا درس دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد میں جامع مسجد آ گیا. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کی تلاوت کی اور اس کی تشریح کر کے پھر راویوں کے بارے میں بات کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا. ایک آدمی پوچھتا فلاں راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یحییٰ بن معین اس کا جواب دیتے ہیں. یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی سوال پوچھوں. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ جی مجھے آپ ہشام بن عمار کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا وہ جو چادر والے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے وہ ثقہ آدمی ہے, تمہیں ان سے حدیث ملے تو ضرور حاصل کرو, وہ بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی اچھا مجھے بتائیں دوسرا سوال. اتنے میں پاس بیٹھے بندے نے نا میرا کرتا پکڑا اور کھینچا, بھائی نوجوان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں یہاں کا دستور ہے اس مجلس میں ایک بندہ ایک مرتبہ میں ایک سوال پوچھتا ہے. ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اب تم ایک سوال پوچھ چکے, اب تم دوسرا سوال کل پوچھنا. کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے لوگوں کی منت سماجت کرنی شروع کر دی. میں مسافر ہوں, نووارد ہوں, مجھے اس دستور کا پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو میں اصل کوشچن پہلے پوچھتا. تو آپ لوگ میرے موقع دیں میں دوسرا سوال پوچھ لوں. لوگوں کو میری بات کے اوپر ہمدردی ہوئی, انہوں نے کہا اچھا تم دوسرا سوال بھی پوچھ لو. جب موقع ملا تو میں نے پوچھا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اب ذرا صورت حال دیکھیے، وقت کا بادشاہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ ایک محدث سے جامع مسجد کے مجمع میں پوچھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پولیس کو دعوت دینی تھی نا، بھئی آپ آؤ، مجھے گرفتار کرو اور سزا دو۔ مجمع خاموش کہ یہ کون آ گیا جو امام محمد بن حنبل کا نام مجمع میں لے رہا ہے۔ میرا سوال سن کے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، جیسے گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ میری نظر میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے امام احمد بن حنبل سے ضرور علم حاصل کرنا ہے، مگر سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیسے علم حاصل کروں۔ جب درس ختم ہوا، لوگ گھروں کو جانے لگے، تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا نہ بھائی، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی مار پڑے گی، میں کیوں اپنی ہڈیاں توڑواؤں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ میرے ساتھ ان کے گھر کے سامنے سے گزر جاؤ اور اپنی آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ امام احمد بن حنبل کا گھر لیفٹ سائڈ پہ ہے یا رائٹ سائڈ پہ ہے، میں اس جگہ کو پہچان لوں گا، پھر میرا کام میں ان سے علم کیسے حاصل کرتا ہوں۔ اس سے وہ بندہ راضی ہو گیا، وہ مجھے لے گیا اور ایک گلی میں اس نے اشارے سے کہہ دیا یہ جو لیفٹ سائڈ پہ دروازہ ہے نا، یہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے۔ پھر وہ چلا گیا، میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اب میں پوری رات سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کروں۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک بھکاری بن جاتا ہوں اور بھکاری بن کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، اور بھیک مانگتے مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جاؤں گا اور بھیک مانگنے کی صدا لگاؤں گا۔ اگر امام صاحب نے دروازہ کھول دیا تو میں ان سے گفتگو کر لوں گا۔ اگلا دن ہوا تو میں نے اپنا گھٹنا کپڑے سے باندھ لیا، جیسے کوئی زخمی گھٹنا ہوتا ہے نا نادار بندے کا، اس طرح، اور میں نے ایک کشکول ہاتھ میں پکڑ لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو بھیک مانگتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے مجھے روٹی چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، نہ، وہ صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ محتاج ہے، اس کو چاہیے، تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا، کشکول آگے بڑھا کے میں نے کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے سے لگتا تھا یہ نوجوان لڑکا ہے، اور لوگ نوجوان کا بھیک مانگنا ناپسند کرتے تھے، اور میں بھیک بھی مانگ رہا تھا، تو وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیا برا کام کر رہے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم بھیک مانگو، جاؤ محنت مزدوری کرو اور اپنی روزی کماؤ۔ مگر میں ان کی سوالیہ نظروں کو برداشت کرتا رہا اور ڈھیٹ بن کے میں بھیک مانگتا رہا۔ بغداد شہر کی گلیوں میں چلتے چلتے جب عصر کا وقت ہوا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت میں لوگ گلی میں نہیں ہوتے، گھروں میں رہتے ہیں، اس وقت میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے بڑی درد بھری آواز سے کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں جو درد تھی امام احمد بن حنبل نے اس کو پہچان لیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں کوئی سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے فقیر سمجھ کے۔
انہوں نے مجھے اشارہ کیا، فقیر ادھر آؤ، یہ لے لو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں پیسے کا فقیر نہیں ہوں، میں علم کا فقیر ہوں، میں علم کا طالب ہوں، اور میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو صدا لگائی ہے یہ تو میں نے بہانہ بنایا ہے آپ کو گھر کے دروازے پہ بلانے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو نظر بند ہوں، کوئی بندہ مجھے نہیں مل سکتا، میں کسی بندے کو نہیں مل سکتا، پولیس کو پتہ چل جائے گا، تمہیں بھی سزا ملے گی مجھے بھی سزا ملے گی، تو میں تو نہیں پڑھا سکتا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو تجویز دی، حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا پھروں گا بغداد شہر میں، لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، اور میں ایسے وقت میں آپ کے دروازے پہ آؤں گا جب گلی میں کوئی اور نہ ہو، اور آواز لگاؤں گا، آپ دروازہ کھولنا، اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہو تو میرے کشکول میں کوئی سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی بندہ قریب نہ ہو تو 2 حدیثیں 3 حدیثیں تلاوت کر دینا، میں ان کو سن کے زبانی یاد کر لوں گا۔ امام صاحب مان گئے اور میرا ان سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے سارا دن فقیر بن کے صدائے لگاتے تھے، گلیوں میں ذلت برداشت کرتے تھے، اور پھر ایک وقت میں اپنے استاد کے دروازے پر آ کر ان کو صدا لگا کے بلاتے تھے، اور استاد جو حدیث سنا دیتا تھا وہ اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پورا 1 سال میں اس طرح امام احمد بن حنبل سے حدیثیں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت مر گیا، اور جو نیا بندہ بادشاہ بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے عقیدت تھی، محبت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں درس کی اجازت بھی دے دی۔ اب جب امام صاحب کا درس ہونا تھا تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں بھی مسجد میں گیا، رش اتنا تھا کہ آگے ممبر کے قریب جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں بڑی کوشش کے باوجود دور جا کے کھڑا ہو گیا، امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی تو امام صاحب نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں اس نوجوان کو راستہ دے دو، علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے۔ اس نوجوان کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ علم کے کیسے طلبگار تھے جو استاد سے حدیث پڑھنے کے لیے سارا دن بھیک مانگا کرتے تھے، اور چند منٹ استاد سے ان کو پڑھنے کے مل جایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ اگر آپ غور کریں، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کسی نہ کسی چیز کو رکھ دیا ہے، اور اس بندے کا پورا وقت پورا دن اسی میں گزرتا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھ دیا، وہ اینٹوں کو جوڑتا رہتا ہے، مکان بناتا ہے، ہم اس کو مستری کہتے ہیں، میسن کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ سارا دن لکڑی کو کاٹتا ہے اور پھر اس کو جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ سارا دن کپڑے کو کاٹتا ہے پھر جوڑتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ سارا دن لوہے کے پرزے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں۔ تو کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کا پرزہ رکھا، کسی کے سامنے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے پتھر اینٹ رکھی۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی گود میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا۔ آپ صبح اٹھ کے اپنے گھر سے مدرسے میں آتے ہیں تو آپ کی گود میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے، اور آپ مدرسے میں بیٹھ کے یہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے آپ کے اوپر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، میرے بندے تم دنیا میں میرے پاس کیا لائے؟ ہم
ہم کہہ سکیں گے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اللہ جب امت کے نوجوان صبح اٹھ کے تیاری کرتے تھے اور یونیورسٹیوں میں بھاگتے تھے، کالجوں میں جاتے تھے، اے اللہ ہم دیوانے اس وقت تیرے قرآن کو سینوں سے لگاتے تھے، اور ہم مدرسوں میں جاتے تھے تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے، تیرے محبوب کے فرمان کو پڑھنے کے لیے. اس دن سے اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائیں گے کہ میرے بندو تم نے علم حاصل کیا، اب میں تمہیں اس علم کا اجر عطا کرتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے اعلان کرو علماء کہاں ہیں. تو جتنے علماء طلباء ہوں گے قیامت کے اس جمع غفیر میں وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قریب ہو جاؤ، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، یا معاشر العلماء لم ادا علمی لأعذبکم، لم ادا علمی فیکم لأعذبہم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں باقی لوگوں کے سامنے رسوا کروں. ادخلوا الجنت بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب کے تم داخل ہو جاؤ. جہاں امام احمد بن حنبل کھڑے ہوں گے، امام شافعی کھڑے ہوں گے، امام مالک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوں گے، عزیز طلباء ہم نالائق طلباء بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے. اے اللہ ہم نے بھی زندگی کے وقت کو علم پڑھنے کے لیے فارغ کیا تھا، ہم اصل تو نہ بن سکے، جو بننا چاہیے تھا اللہ ہم ایسے نہ بن سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم ایک صورت کو تو لے کے اللہ کے سامنے پہنچیں گے کہ اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ یہ شوق اور طلب اور زیادہ بڑھائے اور ہمیں اپنے اکابر کی طرح علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.